आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे अपनी तमाम सरगर्मियों को आपके साथ शेयर करती हूँ, पेश करती हूँ आपको, जिन जिन में मैं सरगर्मी अमल हूँ। इंसान को मुस्तअद तो होना ही चाहिए। तो जनाब, मेरी इन्हीं दिलचस्पियों में मेरी अदबी काविशें भी तो शामिल हैं। तो फिर फ्रेंड्स, ये कैसे हो सकता था कि जद्दा में इतनी बड़ी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली अल हामिद मुकीम हो और मैं उनसे शर्फ मुलाकात ना करूं। बात यह है फ्रेंड्स के 2000 में, गालिबन 25 साल पहले, जब मैं उर्दू न्यूज़ में एडिटर थी, तब से मेरा इनसे रब्ता था और मैं इनसे हमेशा कहती थी कि आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इनके पास उर्दू की बहुत सारी किताबें थी। तो आप देखें कितने साल गुजर गए, तकरीबन 2 दहाइयों से भी ज्यादा। तो इनका जिक्र निकला, मैं बातचीत कर रही थी जनाब सैयद मुसर्रत खलील साहब से, जो कि जद्दा में मुकीम बहुत ही सीनियर और बावकार सहाफ़ी हैं। तो फिर हमने प्लान बनाया कि चलिए इनके घर चलते हैं मिलने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया से शाया होने वाले उर्दू के अव्वलीन शेरी मजमूए पैकर नगमा के खालिक हैं डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली अल हामिद। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक तस्हीह जरूर करना चाहूंगी कि लोग ऐसा मेरे लिए समझते हैं कि डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी अरेबिया में उर्दू के अव्वलीन शेरी मजमूए की खालिक हैं। ऐसा नहीं है। गालिबन वो कोई और सऊदी नेशनल उर्दू के वो शायर होंगे जिनका शेरी मजमूआ मंजर यहाँ पर आया होगा। मुझे इस वक्त उनका इल्म नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक सऊदी शायरा जरूर हूँ जिसके कई मजमूए कलाम उर्दू ज़बान में आ चुके हैं, और मुझे सऊदी अरेबिया की पहली नॉवेलिस्ट का खिताब भी ज़रूर मिला हुआ है। यानी उर्दू नस्र में मेरा नॉवेल आया था रिश्ते बदल भी जाते हैं, जिसकी बदौलत मुझे सऊदी अरेबिया की अव्वलीन नॉवेल निगार खातून का एजाज़ ज़रूर मिला। लेकिन बतौर शायरा मेरा जो मजमूए कलाम आया है वो अव्वलीन हैसियत का हामिल है या नहीं, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि अर्दे हरमैन शरीफैन से शाया होने वाले उर्दू ज़बान के पहले शायरी मजमूए पैकर नगमा के खालिक ये पाकिस्तानी अदबी मुहक्किक और शायर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली अल हामिद। तो चलिए जनाब, देखते हैं हमने उनसे क्या बातचीत की। जी, कुछ अपने बारे में आप बताइए, जो आपका पस मंजर है। देखिए साहब, मेरा नाम वैसे तो नईम हामिद अली है जी, और मेरी तारीख पैदाइश 1 जनवरी 1945, शहर मुरादाबाद, मोहल्ला मुगलपुरा, प्रिंस रोड। मेरी पैदाइश मुरादाबाद की है। उसके बाद मेरे 2 भाई पैदा हुए, शमीम और नदाकत, उनका इंतकाल मुरादाबाद में। उसके बाद मेरा एक भाई पैदा हुआ, सलीम। सलीम कौन है? ये सलीम इंतकाल हो गया। प्रिंस अब्दुल मजीद के बीच डायरेक्टर था 25 साल। तो मैं और सलीम और वालिदा और वालिद, पहले तो हम लोगों ने रेल से सफर किया, फिर हम लोगों ने पैदल सफर किया पोखरा पाक के रास्ते तक। जब पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो ऊँटों पर सफर किया और हम हैदराबाद से के स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से काफिले की 2 शक्लें हो गई, क्योंकि तकरीबन 100 आदमी का मुश्किल काफिला, मैं, मेरी वालिदा, मैं और मेरे भाई वालिदा और मेरे नाना, नानी, मामू, 3 चचा, दादी, खालाएं वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम। अच्छा, लेकिन मेरे चचा जो मेरे वालिद से छोटे से सेल वाले रिक्शा रेलवे में मुलाजिम थे। जहां तक मैंने सुना वो इंजन ड्राइवर थे। तो जब पाकिस्तान बन गया तो लोगों से पूछा गया कि भाई, आप सरकारी मुलाजिम से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में। तो उनकी तैनाती कहाँ हुई? मुल्तान में। काफिला का एक हिस्सा तो मैं, मेरे वालिद और मेरे भाई, हम 4 आदमी कहाँ चले गए? मुल्तान। 1 साल मुल्तान में रहे। और ये वो जमाना था जब कायदे मिर्जा क़यादत अली खां को गोली मारी गई, तो मुल्तान में थे। फिर हम लोग कराची आ गए, और क्योंकि हमारा ताल्लुक सऊदी अरब से पहले से था, तिजारत का, तो 1952 में वालिद साहब सऊदी अरब आ गए। 1954 में मैं, सलीम और वालिदा सऊदी अरब आ गए। और जब से अब तक गैर मुनक़ता इक़ामा, जिसको 70-72 साल हो गए, मैं जद्दे में रहता हूँ। अच्छा, हम कराची पाकिस्तान से आए थे 2, वालिद वालिदा और भाई, यानी मैं और सलीम हूँ। उसके बाद ज़हीर, शकील, जमील, वसीम, फहीम, नदीम और समीर यही पैदा हुए। अच्छा, इसमें ज़हीर सऊदी है, शकील सऊदी है, जमील सऊदी है, वसीम सऊदी है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, नदीम पाकिस्तानी हूँ, समीर पाकिस्तानी, और एक बहन। 9 भाई और 1 बहन। 1968 में मैंने पहली शादी की पाकिस्तान में, रहीम यार खान में, लेकिन शरीय रहती है बड़ी थी, जिनको जहनी तौर से बीमार थी। 1 बेटा और 2 बेटियां, खालिद, शाहीना और सलीम। आपने सऊदी खातून से भी आपने? नहीं, सऊदी नहीं, लेकिन अलग था। नेशनलिटी उनकी यमन की है, लेकिन वो है अरब। अच्छा, आप कहेंगे मेरी तालीमी है, चल आपकी तरह के नहीं है, अरबी, उर्दू, फारसी अंग्रेजी। मैं किसी पहली जमात का मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी,
لیکن ذاتی مطالعے کے بعد بیجل جیسے فارسی کو شاعر کا اردو میں ترجمہ کیا اور اسی پر مجھے پی ایچ ڈی کی شہادت 5 مارچ 2011 کو ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں پیش کی. فرینڈز، ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد نے یہ بتایا کہ جب انہیں اپنی ادبی کاوشوں کی بنا پر پاکستان کی ہمدرد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تو اس تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ تھے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اپنی ادبی کاوشوں کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے مطالعہ کا شوق ہے. پاکستان جاتا تھا تو صندوق مرمر پہ کتاب لاتا تھا. اچھا میرے استاد محترم احمد جواد صادق کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ میرے استاد تھے، لیکن ایسے استاد نہیں جو شاگرد کو بدلے کے ایک دیتے ہیں. تربیت انہوں نے میری ذہنی کی. بس پھر وہ اردو 25,000 کتابیں شامل ہو گئی. احمد صاحب کہنے لگے کہ نہیں، فارسی کے بغیر تو اردو شعر کہا نہیں جا سکتا. تو میں نے فارسی شعراء کے تمام دیوان میں آئے اور خود سلسلے میں بیجل کا دیوان بھی منگایا. جب فارسی دلچسپی اتنی ہو گئی کہ میں نے بیجل جیسے آدمی کا یہ اردو کا دیوان. ویسے میری کتابوں میں پیکر نغمہ، اقاج غدر، بہار جاتی بیجل، طباق میں دل جانا، اکریم، عصمت ہر، 7-8 کتابیں ہیں جن سے 5 مطبوعہ ہیں اور باقی یہ مطبوعہ ہے، یہ مطبوعہ ہے، یہ مطبوعہ ہے. بہار جاتی بیجل کے 4 ایڈیشن چاہے ہوئے، یہ 4تھا ایڈیشن ہے. سعودی عربیہ میں اردو کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ جیسی خواتین موجود ہیں تو روشن ہے، لیکن بظاہر مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ اول تو اردو بولنے والے روز بروز کم ہو رہے ہیں. یہاں پر میں شعبہ اردو کھولا گیا، 2 آدمی داخل ہوئے شعبہ میں. تو یہاں پر عالمی مشاعرے ہوتے تھے. اب بڑے مشاعرے ہو نہیں سکتے اس لیے کہ وہ نہ تو اسپانسر ہے نہ اکثر لوگ تو پاکستان یا انڈیا واپس چلے گئے. مجھے لگتا ہے کہ ویژن 2030 کے بعد جب ایک غیر ملکی زبانوں کو فورن لینگویجز کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مندارن جو ہے چائنا کی زبان، اس تک کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ایسے میں آپ اردو کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زبان کا مستقبل اقتصاد سے وابستہ ہے. چینی وہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں کم از کم 25% مال گاڑیاں، یہ ہوا میں، یعنی کاکیں چین کی سامان دیکھیے چین کا، تو وہ چینی زبان سیکھنے پر سے مجبور ہے کہ ان کا اقتصادی گربت ہے. اردو سے کیا پاکستان سے کیا زیادہ چاول آ گیا، آ گئے اور بھی کچھ چیزیں آتی ہوں. بلکہ میں نے تو کراچی میں یہاں کا شفا کا اصل بکتے میں دیکھا ہے، شفا کا اصل کراچی میں بکتا ہے. تو زبانیں سیکھنے کا تعلق اصل میں ہے اقتصاد سے. انگریزوں نے اردو کو ترقی کیوں دی؟ اس لیے کہ اردو بولنے والے بے تحاشا تھے اور ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. جو انگریز یعنی اردو کی ترقی میں انگریزوں کا بہت حصہ ہے. اردو کا مطلب سمجھتی ہیں دیش فوج. اصل میں ہوا یہ کہ مغل دور میں بڑے بڑے ان کی چھاؤنیاں تھیں، اس میں انڈین یعنی ہندوستانی، ترکی، سمرقند، بخارا، فارسی، دراوڑ وغیرہ. جب وہ آپس میں ملنے لگے تو یہ کہیں وغیرہ زبان پیدا ہو گئی. جیسے کہ آپ دبئی آئیے تو دبئی والے جوتی کہیں گے اور یہ کہیں گے سیدھا، کیونکہ انڈین پاکستان جانا تو یہ جوتی اور سیدھا وغیرہ ان کی زبان کا ہوں گے. تو نتیجہ یہ کہ ایک ایسی اردو مخلوق زبان وجود میں آئی. جب مغل بادشاہوں نے دیکھا آپ سے بہادر شاہ ظفر نے، تو مغلوں نے اس کو اپنا لیا. تو کہنے لگے بھائی کیا زبان ہے؟ کہنے لگے یہ اردو کی زبان ہے، یعنی فوج کی زبان ہے. آپ جائیے وزارت دفاع نہیں ہوگا، وزارت اردو. اردو کا مطلب ہے جیش، لشکر. یہ تو کرم. فرینڈز، ڈاکٹر سید حامد علی الحامد کی ایک مرتب شدہ کتاب تھی جو کسی اور نے اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیے اس کے بارے میں وہ کیا بتا رہے ہیں. آپ کی ادبی کاوشیں تھیں، وہ کسی نے ہتھیانے کی کوشش کی، اس واقعے کے بارے میں بتائیے. نہیں، وہ تو صرف ایک یہی ہے ثواب میں منزل جانا. اس کے بارے میں بتائیے، کیا عالمیہ یا واقعہ ہوا تھا اس کتاب کے حوالے سے؟ ڈاکٹر محمد شاہ کہہ گئے عمرے پر آئے. اچھا میرا ذکر وہ اچھا مجھ پر ایک ایم فل مقالہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں لکھا جا چکا اردو میں ایم فل کا. تو مجھ سے عمرے پر ملنے آئے اور میں یہ اس پہ کام کر رہا تھا. کہنے کے صاحب آپ یہ مجھے مسودہ دے دیں، میں آپ کو اس کو چھپوا دوں گا. اچھا جب میں پاکستان جاتا تھا 8 سال، جب وہاں پر پتا تو جناب یہ کتاب مجھے محسوس. جب میں نے اس کا وہ مضمون پڑھا تو میرے دوست مرحوم حیات نبی رضوی آپ یہاں رہ چکے ہیں، پھر بھی کہنے لگے نہیں بیوقوف بنا رہے ہو، یہ سارا کام تو انسان نے کیا ہے، ان کا تو تمہارا ہے. اور واقعی وہی شادیاں دیکھنے کو یہی لگتا ہے جو مضمون. میں نے ان صاحب کو کراچی میں کہا واقف تو ہوئی، میں نے کہا صاحب میں آپ کو عالمی ادارہ انصاف میں آپ پہ دعویٰ کر دوں گا، آپ کی نوکری چلی جائے گی اور آپ جیل کاٹیں گے. تو انہوں نے مجھے
یہ خط لکھا جس میں اعتراف کیا کہ یہ کام در حقیقت نہیں حامدری کا ہے، اور اگر آپ میرے مضمون سے اندازہ کریں گے میرا ہے لیکن میرا نہیں، تو یہ بس، اس کے علاوہ ایسا اور کچھ نہیں۔ اردو کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ بھائی پیغام میں کیا دوں گا، میں تو خود ہی ان پڑھ ہوں، لیکن یہ کہ میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی اردو بولیں، اردو پڑھیں، اردو لکھیں۔ اب المیہ یہ ہے، دیکھیے یہاں پر بھی اتصال حاصل ہو جاتا ہے، اردو پڑھ کے کیا کرے گا، اسکول کا ماسٹر بنے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو انگلش تو پڑھوائیں نہیں، کیونکہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ اپنے بچوں کو اردو اسکول میں داخل کیا؟ نہیں کیا ہوگا، کیوں کریں گے؟ کیونکہ اردو پڑھنے کے بعد کیا کرے گا، یا شاعر ہو جائے گا، یا کتابیں لکھے گا، یا زیادہ سے زیادہ پروفیسر یا ماسٹر ہو جائے گا، لیکن انگلش پڑھنے کے بعد انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں 30 مارک خواہ ہوں، PhD ہوں، 10 کتابوں کا مصنف ہوں، آپ مجھے 100 لاکھ مہینے کی نوکری دیں گے؟ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ تو مسئلہ اقتصاد کا ہے، زبان کے سلسلے میں بھی ہر سے ہے۔ فرینڈز چلیے اب ذرا ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد کے کلام سے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ میں نے جس دن سے تیرا نقش کفے پا دیکھا، میں نے جس دن سے تیرا نقش کفے پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا۔ یہ غلط سن لیجیے، بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں، ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں، اور سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں، اہل حقدار پہ سردار نظر آتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح، اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ درد منجانے چمن آنکھ نہ لگنے پائے، درد منجانے چمن آنکھ نہ لگنے پائے، ہم کو شخون کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا، میں قنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا، کیا تمہیں صبح کے آثار نظر آتے ہیں؟ ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی دے، ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی دے، ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں، چھوڑ کر مسند میراث نبوت صد ہے، اہل دین جینے سے دربار نظر آتے ہیں۔ للہ الحمد کے ہم وہ خیرت مندہ میں، ہم سے دیوانے بھی دو چار نظر آتے ہیں، اور دل کی یہ ضد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے، وہ قصیدے کے طرف نظر آتے۔ بہت اچھے صاحب ذوق علم و ادب کا شوق رکھنے والے میرے سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوئے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ آپ میری حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہیں تاکہ میں اسی طرح کے گوہر نایاب آپ کی محفل میں پیش کرتی رہوں۔ میرا چینل سمیرہ عزیز آفیشیل آپ سبسکرائب کریں۔ فرینڈز ویسے تو میں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، لیکن یوٹیوب پہ میری جو پلے لسٹ ہے اردو ادب کے نام سے، اس پلے لسٹ میں آپ کو میرا یہ تمام کلیکشن ملے گا جو کہ اردو لٹریچر سے متعلق ہے۔ بس آپ پروموٹ کریں اردو کو، اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، اور میری تمام اردو ادبی اور شاعری سے متعلق ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اور ہاں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی اور اچھی سی نئی انفارمیٹیو اور ادبی ویڈیو کے ساتھ بھی۔ چل دن مع السلامہ، بائے بائے۔